نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. تیسویں پارے کا تقریباً ثلث باقی رہ گیا ہے، ایک ربع باقی رہ گیا ہے تقریباً، اور 3 ثلث کی تلاوت کی گئی ہے. اور آج کا بیان رمضان المبارک میں تراویح کے بعد کا آخری بیان ہوتا ہے، لہذا پورے پارے ہی کا کہیں کہیں سے مختلف جگہوں سے بیان کر دیا جاتا ہے، کیونکہ کل ختم کے موقع پر پھر موقع نہیں ہوتا بیان کرنے کا، تو اس لیے انشاءاللہ آج یہ بیان اور یہ تراویح کے بعد کا بیان آخری بیان ہوگا. آئندہ زندگی رہی آپ کی اور ہماری تو انشاءاللہ پھر دوبارہ اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی اور بات ہوگی. باقی زندگی میں اللہ تعالیٰ اتار چڑھاؤ لاتے رہتے ہیں، یہ قیمتی اوقات ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے، لیکن جس تیزی کے ساتھ یہ گزر رہے ہیں وہ گزر گئے ہیں، اور جب گزر جائیں گے تو جو حسرت ہوگی یقیناً اس وقت انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، لیکن پھر ہاتھ کچھ آتا نہیں. اس لیے ہمیں ابھی بھی جو دن باقی ہیں، جو اوقات باقی ہیں، ان کی قدر کر لینی چاہیے. پتہ نہیں آئندہ سال ہم میں کون موجود ہوگا اور کون موجود نہیں ہوگا، کون یہ رمضان دیکھ سکے گا اور کون نہیں دیکھ سکے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہمیں دیا ہے اس کی ہم قدر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اور باقی بھی جتنے مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے بستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے. نبا خبر کو کہتے ہیں، اور نبا عظیم سے مراد یہاں قیامت کی خبر ہے، کیونکہ اس سے بڑی خبر اور کیا ہوگی کہ جب دنیا ساری کی ساری تباہ ہو جائے اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو یہ نبا عظیم کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی انہیں یقین نہیں ہے کہ ایسا بھی کچھ ہوگا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کی قیامت اس کی موت ہے، یعنی کتنے افراد تو مر چکے تو ان کی قیامت قائم ہو چکی، اور جو باقی ہیں اپنے اپنے موقع پر وہ بھی مر جائیں گے، اور پھر جو بالکل باقی رہیں گے آخر میں تو نبع عظیم یعنی آخر میں جو قیامت ہے وہ ان پر قائم ہوگی. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو گیا اس کے لیے قیامت تو آج ہی قائم ہو گئی، کیونکہ جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بہرحال بیان فرمایا کہ ان قریب تم جان لو گے، تم اختلاف تو کرتے ہو لیکن کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سیعلمون. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا جو اظہار فرمایا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا تمہارے لیے، اور پہاڑوں کو میخ نہیں بنا دیا زمین کے لیے. یہ پہاڑ جو ہے بطور میخ کے اللہ نے گاڑ دی ہیں زمین میں تاکہ زمین ہلے جلے نہیں، کیونکہ پانی پر زمین بچھائی گئی ہے، اور جب زمین بچھائی گئی تھی تو یہ ہلتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ رکھ دیے اور ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین نے ہلنا جلنا بند کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا بچھونا ہمارے لیے بچھایا ہے کہ ہم اس پہ چلنا چاہیں تو چل بھی سکتے ہیں، سونا چاہیں تو سو بھی سکتے ہیں، کھودنا چاہیں تو زمین کو کھود بھی سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس کو گاڑی کی شکل میں بنا دیتا، ایک پاؤں رکھتے اندر چلا جاتا، دوسرا رکھتے وہ بھی چلا جاتا، اور دوسرے مشکل سے نکالتے تو چلنا مشکل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہمارے لیے کہ وہ چلنا چاہے تو چل سکے، اور کوئی زمین کھودنا چاہے تو کھود سکے، سونا چاہے سو سکے. تو یہ فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، جس طرح بستر آرام دہ ہوتا ہے تمہارے لیے، ایسے ہی ہم نے اس زمین کو بھی تمہارے لیے آرام دہ بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہرحال ذکر فرمایا، آخر کے اندر جو ہے وہ اہل تقوی کا ذکر فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، اہل تقوی جو ہے وہی کامیاب لوگ ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا یہاں پر سورہ نازعات کے اندر. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعون کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. فرعون وہ شخص ہے کہ جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، اور خدا کا دعویٰ بھی ایسے کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حشر جو کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ اس کو دریا برد کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا، اور اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر باقی رکھا، جو آج بھی موجود ہے.
اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے اور ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتے انبیاء علیہ السلام کی، فإن الجحیم هی المأوی، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، فأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اور جنہوں نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک کے رکھا، فإن الجنۃ ہی المأوی، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر جنت ہے۔ اور سورہ عبس کے اندر اللہ نے اس سے نابینا صحابی کا ذکر فرمایا کہ جو بے وقت آ گئے تھے آپ کے پاس اور آ کر سوالات کرنے شروع کر دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا اس موقع پر ناگوار گزرا تھا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاثر کو جو اس وقت آپ کے ماتھے پر آیا، یعنی ماتھے پر بل پڑ گئے، اللہ نے ذکر فرمایا کہ عبس وتولی، چین بجبی ہوئے، یعنی آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کس لیے کہ انجاہ الاعمی، ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتا کہ وہ اس کا تزکیہ ہو جاتا، جو سوال کر رہا تھا اگر آپ جواب دیتے تو اس کی تسلی ہو جاتی، اس کی اصلاح ہو جاتی۔ بہرحال اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھری تنبیہ ہے، اور یہ بتایا گیا کہ جو مخلص صحابی آپ کے پاس آئے، چونکہ نابینا بھی تھے تو یہ دیکھنا چاہیے تھا آپ کو کہ وہ معذور تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت کون لوگ بیٹھے ہوئے اور کون بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے عذر کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ قابل ترجیح ہونے چاہیے ان کافروں کے مقابلے میں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کا مسلمان ہونا تو ایک موہوم ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن جو مسلمان ہو چکے ان کو دین اسلام پر قائم رکھنا یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ان کی اہمیت کو واضح کیا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کو جو دین کے معاملات میں ضرورت پیش آتی ہے ان کو دین پر قائم رکھنا، باقی رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ باقی جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بے شک ان کے لیے آپ تبلیغ کرتے رہیے، کوششیں کرتے رہیے، لیکن ان کا اسلام لانا موہوم ہے، ہو سکتا ہے اسلام لے آئے، ہو سکتا ہے نہ لائیں، لیکن جو لا چکے ہیں ان کی قدر کیجیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کو دین اسلام پر قائم رکھنا یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے، بنسبت اس کے کہ جو لوگ نہیں ہوئے ان کو دین کی طرف لانا۔ بے شک ان کو لانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال بھی ایسے کرنے چاہیے کہ وہ خود ہمارے طرف بڑھیں اور کوشش کر کے مسلمان ہو جائیں۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا کہ جس دن کوئی بھائی کسی بھائی کے کام نہیں آئے گا، ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے، اور ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے وہ، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے غبار آلود ہوں گے، جس طرح خاک کسی کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے اس طرح سے ہوں گے، یعنی قیامت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا کہ جب سورج کو جو ہے وہ ڈبو دیا جائے گا، یعنی سورج جو ہے ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، جو قیامت کے دن ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منظر کھینچا ہے۔ مائیں جو ہیں وہ دودھ پلانا بھول جائیں گی، تو وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اور قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم سب کچھ پوچھ لیں گے، جب دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ان بچیوں کا کیا قصور تھا جن کو تم نے زمینوں میں گاڑ دیا، جن کو تم نے دفن کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ماں باپ ہی نے چونکہ یہ عمل کیا، یہ عجیب، دیکھیے یہاں سوال بڑا عجیب ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو بچیاں کے زندہ درگور کر دی گئیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا قصور تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو عام طور پر اس کا عزیز، اس کا رشتہ دار، بھائی بہن وہ جاتے ہیں اور وہ مقدمہ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے بھائی کو کسی نے مار دیا، تو وہ جا کے رونا پیٹنا کرتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جن کو اپیل کرنی چاہیے تھی انہوں نے ہی مارا ہے، یعنی ماں باپ ہی نے قتل کیا، ماں باپ ہی نے گلا کھودا، انہوں نے ہی دبا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے جب واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہالت کے اندر بچیاں جب پیدا ہوتی تھیں ہم بڑا معیوب سمجھتے تھے کہ ہمارا بھی کوئی داماد بنے گا، یہ بچیاں بھی ہمارے کسی کے گھر میں جائیں گی، اور ہمیں بڑی جو ہے اس پر ندامت ہوتی تھی، شرمندگی ہوتی تھی کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو ایک بچی جو ہے جب بڑی ہو گئی کسی حد تک، یعنی 7-8 سال کی، 6-7 سال کی، جو بچے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن پہ زیادہ پیار آتا ہے، بھاگتے دوڑتے ہیں،
تو ایک دن جو ہے وہ میں نے گڑھا کھود کے رکھا اور بچی کو کہا کہ تمہیں میں لے کے چلتا ہوں شہر کے لیے، اور میں وہاں لے گیا اور میں نے اس کو پھر اس میں دھکا دے دیا اور وہ بچی چیختی چلاتی رہی اور کہتی رہی. اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ میرا باپ بھی مجھے زمین میں گاڑ دے گا، لیکن میں نے اس کو مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ وہ بچی روتی پیٹتی اسی میں بیچاری دب کر رہ گئی اور یقیناً مر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس واقعے سے آنسو نکل آئے کہ ایسے ایسے ظالم لوگ اپنی اولاد کو ذبح کر دیتے تھے، اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اب چونکہ ماں باپ ہی نے یہ جرم کیا تو کیسے وہ اپیل کریں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ خود سوال کریں گے، ہاں بھائی کیا جرم تھا تمہیں، کیوں تمہیں مارا گیا، کیوں تمہیں قتل کیا گیا، تمہیں کیوں زمین میں دفنایا گیا؟ تو اس کو فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر خود ہی مدعی بن جائیں گے، خود انصاف کریں گے پھر. تو اس کو بھی اللہ نے یہاں پر ذکر فرما دیا. اور سورہ انفطار کے اندر اللہ نے انسان کو کہا کہ انسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کے ساتھ کیوں تکبر کرتا ہے، کیوں اکڑتا ہے اپنے رب کے ساتھ؟ وہ رب کے الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک فعدلک، تجھے ٹھیک ٹھیک بنا دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، بنا دیا، تیری ترکیب کر دی. اور اللہ تعالیٰ کیسے رب ہیں اور کیسے صناعی کرتے ہیں اور کاریگر ہیں کہ پانی پر اللہ نے نقش بنا دیا ہے. انسان ناپاک قطرے سے پیدا شدہ ہے، تو بھلا بتائیے کوئی انسان کیا پانی پر شکل بنا سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کی شکل بنا دی، اور ایسی شکل بنا دی کہ شروع میں اس قطرے سے لوگ نفرت کرتے تھے، بعد میں اسی قطرے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانی حیت دے دی، شکل دے دی، اب اس کو چومتے چاٹتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی یہ کاریگری ہے، اس کو یہاں پر ذکر فرمایا، ساتھ میں فرما دیا ان الابرار لفی نعیم، جو ابرار ہیں نیک لوگ ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور جو فاجر و فاسق ہوں گے، گناہگار ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. اور اسی طریقے اللہ نے آگے سورہ مطففین میں ہمیں بتایا کہ ناپ تول صحیح رکھو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اہل مدینہ کا یہ معمول تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینے والے مشہور تھے اس معاملے کے اندر کہ جب وہ خود سودا لیتے تھے تو پورا ناپ تول کے لیتے تھے، لیکن جب دیتے تھے تو کمی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ تشریف لائے مدینہ، سب سے پہلے یہی صورت نازل ہوئی اور اس میں اس چیز سے روکا گیا کہ اہل مدینہ ان چیزوں سے رک جاؤ. اور یاد رکھیے کہ کیل اور وزن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کا حق پورا دینا. اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ناپ تول کے علاوہ جو ہے باقی چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. مثلا کسی کا حق دینا ہے، حق نہ دیا تو یہ بھی کمی ہے، کمی کرنا ہے. ٹائم ڈیوٹی پوری نہیں دے رہا تو یہ بھی کمی ہے، اور جتنی تنخواہ لے رہا اس کے مطابق کام نہیں کر رہا تو یہ بھی کمی ہے. اور یہ بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، اور یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ایک شخص کا ٹائم 9 بجے ہے اور لیکن 9 بجے گھر سے نکل رہا وہ، اس کے بعد 10 بجے تک 11 بجے تک پہنچ رہا آفس میں، 5 بجے چھٹی ہوتی ہے، 5 بجے گھر پہ ہوتا ہے. یعنی کسی نے شخص نے بڑی اچھی بات کہی کہ 9 بجے گھر سے 5 بجے گھر پہ، یہ ٹائم ہے. تو چلتا ہے گھر سے 9 بجے، جب ٹائم حالانکہ اس کی ڈیوٹی ٹائم شروع ہو چکا، اور جو وقت جو ہے ختم کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت وہ گھر پہ اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنا ہے کہ اپنے اوقات کا صحیح استعمال نہ کرنا، اپنی تنخواہ کے مطابق ڈیوٹی انجام نہ دینا. اس معاملے میں تو لڑنا کے ساتھ مزدوری پوری دو، لیکن اوقات میں ڈنڈی مارنا، کام صحیح نہ کرنا، چوری کرنا، یہ سب کے سب جو ہے اس تخفیف کے اندر داخل ہے. تو اس کے بعد اہل مدینہ ایسے تائب ہوئے کہ آج بھی اہل مدینہ کا جو تول ہے وہ جھکتا ہوا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور مدینہ کے باج میں اللہ نے برکت رکھی ہے، وہاں کی تمام چیزوں میں برکت ہے. آپ ایک چیز مکے سے لے لیجئے، وہی چیز مدینہ سے لے لیجئے، آپ کو وہاں اگر 1 ریال کی 2 ریال کی ملے گی، یہاں 1 ریال کی مل جائے گی. وہاں ایک آدمی کا پیٹ بھرے گا یا 10 آدمی کا پیٹ بھر جائے گا. تو اللہ نے ایسی خیریں اور برکتیں مدینے والوں کو عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے، سب سے پہلی صورت مدینہ منورہ میں سورہ مطففین نازل ہوئی تھی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اصحاب اخدود کا ذکر فرمایا ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا، اور اس میں ذکر فرمایا کہ کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا، ہم نے اونٹ کی بناوٹ کیسی رکھی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کسی نے کہا نا کہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. یعنی وہ عجیب و غریب اللہ نے جانور بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال
جو ہے وہ ریگستان کا جہاز ہے، وہ جب وہ چلتا ہے تو وہ یقیناً دوڑتا ہے ریت کے اندر بہترین، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت بھی عجیب ہے، 2 ٹنکیاں اس کے اندر پانی کی، ایک میں ذخیرہ کرتا ہے ایک میں پیتا ہے، اور کبھی اگر صحرا کے اندر کئی دن پانی نہ ملے 8 دن کا ذخیرہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ذخیرہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ اونٹ کی جو پیدائش کس طرح سے کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ویل السماء کیف رفعت، آسمان کو دیکھو کیسا بلند کیا گیا، ویل الجبال کیف نصبت، پہاڑوں کو دیکھو کیسے نصب کیا ہم نے، ویل الارض کیف سطحت، زمین کو دیکھو کیسے پانی پہ بچھا دیا، پانی پر بغیر کسی نقشے کے اللہ تعالی نے حکم کیا، زمین بچھ گئی۔ فذکر انما انت مذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجیے، اس لیے کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کسی کے اوپر، آپ نصیحت سے کام لیجیے، مان جائیں ٹھیک ہے، نہ مانے تو چھوڑ دیجیے ان کے احوال پہ۔ اور اگلی صورت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا جو آخری وقت آتا ہے اس کا ذکر فرمایا، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب اہل ایمان میں سے کسی ایمان والے کی موت آتی ہے، فرشتے آتے ہیں دور سے، اسے ایسے ستارے سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے دور سے روشنی چمکتی ہے، اور آہستہ 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 اس کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قریب آ جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ تو موت کے فرشتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک، چل نکل یہاں سے، کہاں دنیا کے اندر تو پھنسا ہوا ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ ارجع، رجوع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے کچھ کیا ہے تو رجوع ہوگا نا، طلاق دے کے رجوع کرتے ہیں تو طلاق دی ہے تو رجوع کرنا پڑتا ہے اگر ایک طلاق دی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آیا ہے تو واپس جاتا ہے، تو اس سے ہی پتہ چل گیا کہ ہم آئے گئے ہیں، ہم زمین میں اگے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے نکالا ہے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو، اور اس کے بعد دنیا میں بھیجا ایک خاص وقت کے لیے، آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ ہمیں عجیب لوگ ہیں ہم کہ ہم آئے یہاں پر امتحان کے لیے اور یہیں پر رہنے کے لیے آ گئے، بس گئے اور اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہاں سے جائیں گے ہی نہیں۔ بے شک کوٹھی کار سب کچھ بناؤ، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ ایک دن واپس جانا ہے، اس لیے اپنے اعمال واپسی کی اس قابل رکھو کہ ہم اپنے منہ دکھا سکیں اللہ تعالیٰ کو۔ کہتے ہیں نا کہ بھئی ایسے اعمال کرو کہ تم کسی کے سامنے جا سکو، ایسا کام مت کرو کہ کل کسی کے سامنے کھڑے بھی نہ ہو سکو۔ تو یقیناً ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، منہ دکھانا ہے۔ تو ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی۔ یہ کس کا حال ہے؟ اہل ایمان کا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اللہ فرمائیں گے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ دیکھو یہاں پر جنت سے پہلے اللہ کے بندوں کا ذکر ہے، اس لیے اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کرو، نیک بندوں کی، تو نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو گے تو جنت ملے گی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ نیک لوگوں کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ ان کی جان نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی استحقاق کے، اس لیے کہ ہم استحقاق نہیں رکھتے، ایسا عمل ہمارے ہے نہیں، بس اللہ اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ جانا تو ہے ہی، جب بھی جانا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ جہاں یہاں سے جائیں، اور کلمہ طیبہ ہمارا آخری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جب اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہاں پر قسم بھی کھائی گئی ہیں، اور آپ کی زلفوں کو جو ہے رات سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کو یہاں پر ذکر فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اپنے رب سے۔ سورہ انشراح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا نام بلند کر دیا ہے۔ دیکھیے آپ جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ساتھ میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ جب کہتے ہیں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان کے اندر پانچوں وقت پوری دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے، تو کس نے بلند کیا یہ؟
ورفعنا لك ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اللہ تعالیٰ کا نام نامی بلند نہ ہوتا ہو۔ اذانیں ہوتی رہتی ہیں کائنات کے اندر ہر جگہ، فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں تو اس فجر کی اذانیں ختم ہوتے ہوتے دوسرے ممالک میں وقت پہنچتے پہنچتے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے ملکوں میں وہاں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح مسلسل 24 گھنٹے جو ہے وہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوتا رہتا ہے۔ کوئی چاہے نہ چاہے، خاک ہے دشمنوں کے منہ پر، اللہ تعالیٰ کا نام تو بلند ہو کر رہے گا۔ اللہ نے جب فرما دیا ورفعنا لك ذکرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اس لیے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے جب آپ کا نام بلند کیا ہے تو دنیا کے سارے ذلیل و خوار لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے پر اتر آئیں، چاہے لاکھوں کروڑوں خاکے بن جائیں اور چاند پر تھوکنا چاہیں، تو یاد رکھیے کہ تھوک اپنے آپ پر آتا ہے، چاند کا کوئی نقصان نہیں، سورج کو کوئی نقصان نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کی کوئی توہین نہیں ہوتی۔ جس کو اللہ نے عزت دی ہے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ بلکہ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اور زیادہ دوسروں کے اسلام لانے کا ذریعہ بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں۔ لوگ مطالعہ کرتے ہیں کہ اسلام ہے کیا، پتہ تو چلے محمد ہیں کون صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے اور ہم آپ کے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے ہمارے سب سے بڑے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات جو ہے وہ وفاداری کے خلاف ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفا نہ کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہ چلیں، ہم شیطان کی پیروی کریں۔ ہمیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کے طریقوں پر چلیں، آپ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں دل و جان سے انہیں قبول کریں، سر آنکھوں پر رکھیں، بجا لائیں، اور اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے توبہ و استغفار کریں، لیکن اس میں یہ نہ کہیں کہ جو چل رہا ہے اس کو ہم الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیں، بلکہ اپنی کوتاہی سامنے لائیں کہ ہماری غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور پھر کوشش بھی کرتا رہے آدمی۔ دنیا کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے، اپنی دین اور آخرت بنانے کے لیے کیوں کوشش ہم نہیں کرتے؟ تو پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 کے اندر انسان کو یہ بتایا کہ ثم رددنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچہ ہے انسان کا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کس نے پیدا کیا انسان کو؟ اللہ نے۔ اور یہاں بھی فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں۔ اور پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو اسفل السافلین میں پہنچا دیں گے۔ اسفل السافلین کہاں ہے؟ 7 زمینوں کی تہ میں، وہاں اسفل السافلین۔ لیکن آگے استثناء کر دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ انسان جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیا ان کو اسفل السافلین میں ہم نہیں پہنچائیں گے، بلکہ وہ کہاں جائیں گے؟ اعلی علیین۔ آپ نے ابھی سورہ مطففین کے اندر اس کا ذکر پڑھا، وما ادراک ما علیین، آپ کو کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ جتنی روحیں جاتی ہیں، جو نیک روحیں ہیں، مسلمان روحیں ہیں، وہ ساری کی ساری اعلی علیین میں چلی جاتی ہیں، اور جو فجار کی روحیں ہیں، کفار کی روحیں ہیں، فساق کی روحیں، ان کو اللہ تعالیٰ اسفل السافلین میں ٹھکانہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اعلی علیین کہاں پر ہے؟ 7 جنتوں سے اوپر، عرش جو ہے اس کی چھت، اس کے نیچے، یعنی عرش جو ہے وہ آسمان سے بھی اونچا ہے، بڑا ہے، عرش جو ہے 7 آسمانوں سے بڑا ہے۔ تو عرش الہی جو ہے اس کی جو ہے وہ عرش کی جو چھت ہے اس کے نیچے اعلی علیین۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا ایمان والوں کو کہ ایمان والوں کو ہم اعلی علیین میں پہنچا دیتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کے احکام کو نہیں مانتے تو ان کے لیے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم انہیں لوٹا دیتے ہیں اسفل السافلین میں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ اقرا کے اندر جو ہے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے، سب سے پہلی جو ہے وہ وحی، سب سے پہلی سورت نہیں ہے یہ، بلکہ سب سے پہلی وحی کی سورت، کہ سب سے پہلی سورت یہ نازل ہوئی، یعنی پوری سورت تو سورہ فاتحہ نازل ہوئی، پوری سورت مکمل طور پر جو نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی مکمل سورت وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سب سے آخری سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح
بحیثیت سورت کے، سورت پوری مکمل جو ہے وہ سورۃ النصر نازل ہوئی. اور اسی طریقے سے درجہ بدرجہ ایک موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بھی نازل ہوئی. لیکن اس کے بعد بھی پھر باقی آیات موجود ہیں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. تیسرے پارے کی سب سے آخری آیت قرآن مجید کی یہ نازل ہوئی. اس کے غالباً 34 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اور جب سورہ نصر نازل ہوئی تھی تو یہ سورہ فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، تو تقریباً 2 سال آپ اس کے بعد حیات رہے. اور اسی طریقے سے جب سورہ نصر ہوئی تو یہ معاملہ رہا. اور واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ جب نازل ہوئی تو یہ چونکہ آخری صورت ہے، اس کے بعد غالباً 34-35 دن آپ حیات رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. تو بہرحال یہ صورت کی جو پہلی شروع کی 5 آیتیں ہیں یہ وہ آیتیں ہیں جہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی. غار حرا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے جہاں پر، وہاں آپ جو ہے باقاعدہ مجاہدہ فرماتے تھے، رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے. سب سے پہلے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے وہاں دیکھا. اور ان کو جس حالت میں دیکھا تو اس موقع پر آپ پر ایک رعب اور خوف طاری ہوا. یہی وجہ تھی کہ آپ نے آ کر گھر والوں سے کہا زملونی مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. تو جب چادر اڑ لی تو آپ نے فرمایا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے اٹھ کھڑے ہوئیے. قم فانذر، آپ کو ہم نے لیٹنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، آپ کھڑے ہو جائیے. قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیے. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. تو یہ احکام نازل ہوئے. تو بہرحال یہ صورت بہرحال ابتدائی ہے، پوری مکمل صورت جیسے کہ میں نے کہا سورہ فاتحہ. اور پھر اگلی صورت کے اندر شب قدر کا ذکر ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ عصر کے اندر بھی اس کو ذکر کیا کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کی تکرار فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اس لیے صرف ایمان لانا کافی نہیں میرے دوست، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی چاہیے، یہ بھی ضروری چیز ہے. اور وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہیے ایک دوسرے کو. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت بھی کرتے رہیے. یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں جو خسارے سے بچاتی ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر. بعد نے فرمایا کہ یہ ایسی مختصر سی صورت ہے، اللہ تعالیٰ اگر سارا قرآن مجید نازل نہ بھی فرماتے یہ ایک صورت کافی تھی، یعنی اس کے مضامین ایسے ہیں. اور پھر سورہ فیل کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ابراہ جیسی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے مروا دیا. وہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے پرندوں کو ابابیل کا جس کا ذکر کیا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، وہ ہاتھیوں پہ سوار ہو کر آیا تھا. اور سب سے بڑا جو ہاتھی تھا وہ محمود نامی ہاتھی تھا، اور وہ اب ایک جگہ پر جا کر رک گیا. اس نے بڑی کوشش کی کہ آگے چلے لیکن وہ آگے بڑھتا نہیں تھا. اللہ نے اس کو حکم دے دیا یہاں سے آگے نہیں بڑھنا تو نے. یمن کی طرف لوگ چلاتے تھے تو فوراً بھاگتا تھا، اور جب مکے کی طرف لاتے تھے تو بیٹھ جاتا تھا، چلتا ہی نہیں تھا. بہرحال اللہ رب العزت نے اس کو تباہ و برباد کیا. اور ابابیل جو چھوٹے چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ کنکر چھوٹے چھوٹے جب اپنے لائے اور ان کے اوپر وہ کنکر برسائے. جب اللہ تعالیٰ کی قوت ساتھ میں ہوتی ہے تو یہ چھوٹے سے کنکر میزائل بن جاتے ہیں. میزائل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پھر وہ یہ ہوئے کہ سر پہ لگتے تھے، مقد سے نکل کر ہاتھی کے نیچے سے نکل جاتے تھے، یعنی آر پار ہو جاتے تھے. میں نے کہا نا میزائل کا کام کیا انہوں نے. اور اللہ نے فرمایا کہ فجعلہم کعصف مأکول، بوسا بن گئی اس کی پوری فوج. یہاں تک کہ جو ابرہہ تھا یہ بھاگتا دوڑتا واپس گیا اور مرمرا گیا، دفع ہو گیا. اللہ نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ پہلے کا یہ واقعہ ہے، اس کو ذکر فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر کے اندر آپ سے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا فرمائیں گے. فصلی لربک وانحر، آپ کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے. فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے. ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہونے والا ہے. بھائی کوئی ہے ایسا جو کہے کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں؟
ہم میں سے کوئی شخص ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے ولید بن مغیرہ، بڑے بڑے جو کافر گزرے ہیں، نامی گرامی اپنے آپ کو جو کہا کرتے تھے، بلا بتائیے اس زمانے میں کہیں اس کی اولاد کا نام و نشان ملتا ہے؟ اللہ نے کیسا بے نام و نشان کیا کہ آج نام بھی اگر ہے تو اسلام کی برکت سے ان کے نام ہیں دشمنان اسلام کے، ورنہ کہیں ان کا ذکر نہیں ملتا، ان کی اولادوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی اولادیں ہیں کہاں۔ ان نشانیاں کا هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نرینہ اولاد ہوئی، طیب پیدا ہوئے، طاہر پیدا ہوئے، قاسم پیدا ہوئے، ابراہیم پیدا ہوئے، تو ان کا انتقال ہو گیا بچپن میں ہی۔ تو جب انتقال ہوا تو بڑی خوشی منائی، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے دیکھیے یہ ابتر ہے، محمد ابتر ہو گئے، یعنی ان کی جڑ ہی کٹ گئی۔ بھائی نسل تو اولاد سے چلتی ہے نا، اور اولاد نرینہ سے چلتی ہے عام طور پہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا انتقال ہو گیا نرینہ کا، تو شادیاں بجائے انہوں نے اور خوشیوں کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارا جو ہے ان کی نسل جو ہے ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ فرمایا کہ ان نشانیہ کا هو الابتر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر مت کیجیے، ہم نے جو کام جو ڈیوٹی آپ کو دی ہے وہ کام پورا کیجیے، بے شک آپ کے دشمن کو ہم بے نام و نشان کریں گے، کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے کس طریقے سے بے نام و نشان اللہ نے فرما دیا۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں پر بھی میں نے اس کو اس سے جوڑ دیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ بھی دشمنان اسلام میں سے تھا اور بڑا کٹر دشمن تھا۔ لہب اصل میں انگارے کو کہتے ہیں، تو اس کا چونکہ بڑا سرخ رنگ کا تھا اس لیے ابی لہب کہا اس کو، اور ذات لہب کہا۔ ذات لہب کا مطلب بھی سرخ انگارہ بھی کہتے ہیں اور لہب آگ کو بھی کہتے ہیں، چونکہ آگ کو آگ سے مناسبت ہے، تو یہ تھا بھی آگ، خود آگ کی طرح، اور جائے گا بھی آگ میں، اس لیے اللہ نے فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک موقع پر جمع کیا تھا لوگوں کو اور دعوت تبلیغ دین کی تھی، تو اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تبن لکا لہذا جمع کرا، یعنی تمہارے ہاتھ ٹوٹیاں کہ تم نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا تھا کہ دین کی تبلیغ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل اس میں آیت نازل فرما دی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ نے ایسے اس کے ہاتھ توڑے کہ اس کی نسلوں میں سے جو مسلمان ہو گئے، لیکن خود بات یہ ہے کہ جب کسی کا بیٹا اپنے باپ کے خلاف چلے تو کہتے ہیں اس کے تو ہاتھ ہی ٹوٹ گئے، یعنی باپ کی مخالفت اگر اولاد کرتی ہے تو باپ کا تو ہاتھ ٹوٹ گیا نا، جس کو سہارا سمجھ رہا تھا اور یہ سمجھتا تھا میرے بڑھاپے کا کام آئے گا، تو اس کا معاملہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے تو ہاتھ توڑ دیے ہم نے، ختم ہو گیا، اور حقیقتاً بھی ایسا ہوا۔ اور اس کی جو بیوی تھی حمالۃ الحطب جس کو کہا گیا ہے، تو وہ بھی جو ہے بڑی بدبخت عورت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے لا کے جنگل سے بچھایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ تبت، ایک تو یہ کہ یہ حضور کا چچا تھا، لیکن چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ چچا جو ہے وہ چچا والا کام کرتا، اس نے وہ کام کیا کہ جو دشمن کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں پر ما اغنى عنہ مالہ ما کسب، نہ اس کے مال نے فائدہ دیا نہ اس کے کسب نے اولاد نے فائدہ دیا، یعنی اس کی نہ اولاد کام آئی، اولاد بھی بہت تھی اس کی، مال بھی بہت تھا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اس کو اس طریقے سے ایک تعاون کی گلٹی جو ہے اس کی نکلی تھی، اور ایسی نکلی کہ اس کی اولاد بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ اسی تعاون کے مرض میں یہ مر گیا اور وہیں پڑے پڑے اس کی لاش پھول گئی، 3 دن تک تو اس کی لاش پڑی رہی، لوگوں نے اس کی لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، حتیٰ کہ اس کے بیٹوں نے جب دیکھا باپ کی لاش پھول گئی ہے تو پھر مزدور بلوائے اور کس طریقے گڑھا کھود کے اور لکڑی کے ذریعے سے اس کو اس کے اندر گڑے میں دبا کے اوپر سے پتھر بھر دیے اور مٹی ڈال دی۔ اس طریقے سے دنیا ہی میں یہ انجام ہوا، آخرت میں جو ہوگا وہ اللہ جانتا ہے۔ بہرحال اس کو بھی یہاں پر ذکر فرمایا ما اغنى عنہ مالہ ما کسب، نہ اس کو مال نے کام آیا نہ اس کا کسب کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کی عورت بھی حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ اس کا بھی 2 مطلب ہیں، ایک تو حقیقتاً یہ ہے کہ لکڑیاں لایا کرتی تھی، اور ایک مطلب یہ بھی چغل خور تھی، وہ ادھر کی ادھر کرنا، یہ بھی لکڑی آگ سلگانے والی بات ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس کو لڑا دیا، وہاں جا کے اس کو لڑا دیا، اور یہ ان کا کام یہی ہوتا ہے۔ تو یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں، یہ چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا کافروں میں سے، تو چغل خوری سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے مسلمانوں میں صلح صفائی کا کام کریں، لڑائی اور یہ اس قسم کے کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ عورت جو
حمالہ بوجھ اٹھانے والی تھی لکڑیوں کا. تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بوجھ اٹھا کے لا رہی تھی ایک دفعہ کہ رسی میں لکڑیوں کو لپیٹ کے اس نے یہاں پر ٹھوڑی پر یا یہاں اس نے باندھ دیا تھا اور پھر وہی رسی جو ہے اس کے گلے میں پھانسی کا بندہ بن گئی اور بہرحال وہ مر گئی. آگے اللہ رب العزت نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد میں اپنی کبریائی کو بیان کیا ہے. یہ پوری صورت توحید سے بھرپور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ تمہیں میں ایک تہائی قرآن مجید سناؤں. صحابہ کرام جب جمع ہوئے تو آپ نے اس صورت کو پڑھا. تو اس طرح سے یہ قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ہے. 3 دفعہ پڑھ لینے سے پورے قرآن مجید کا ثواب بھی مل جاتا ہے. تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے, نہ اس کا کوئی کفر ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ارے بھائی یہ اولاد ہونا, بیوی کا ہونا, رشتہ داریاں ہونا, یہ تو کمزوروں کی صفات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہو, لڑکے ہوں اور ہمارا خاندان ہو تاکہ ہماری مدد کرے مصیبت کے وقت. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. اس لیے نہ ان کا خاندان ہے, نہ ان کی کوئی کفر ہے, نہ ان کے کوئی بیٹے ہیں, نہ ان کی بیٹیاں ہیں, نہ بیوی ہے, کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں. اسی لیے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. قل هو اللہ احد, آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکیلا ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی حاجت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کے ہاں اولاد ہوئی, نہ اس نے اولاد کو جنا. یعنی اس اعتبار سے خالق تو ہے وہ, لیکن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. اس لیے سورہ اخلاص کو رات کو ضرور سوتے وقت 3 صورتیں ضرور پڑھ کے سویا کریں, سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام فرمایا ان صورتوں کے پڑھنے کا, اور آپ نے حکم بھی دیا, خود بھی پڑھا کرتے تھے اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے, پھر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے, پھر اپنے سر پر اور پورے بدن پر جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے اپنے چہرے کو, اپنے ہاتھوں کو, پورے بدن کو پر پھیر لیا کرتے تھے تاکہ اس کے انوار و برکات حاصل ہوں. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر دم کر دیا کرتی تھی اور آپ کے بدن پر ان ہاتھوں کو پھیر لیا کرتی تھی, اس لیے کہ میں اپنے ہاتھوں کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی بلکہ آپ کے ہاتھ ہی آپ کے بدن پر پھیر دیا کرتی. تو حضرت عائشہ صدیقہ آخری وقت میں جب آپ بیمار تھے تو یہ صورت بھی پیدا ہوئی. بہرحال سورہ فلق اور سورہ ناس اس کی بڑے فضائل ہیں اور یہ آخری صورتیں ہیں دونوں. عام طور پر ہمارے یہاں آج کل بڑا اس کا چرچا ہے کہ صاحب مجھ پہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے, اور جو ہے وہ نسبندی تو سنی تھی لیکن اب نظر بندی بھی ہے اور جادو بھی ہے اور دیگر دوسری چیزیں بھی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بس کسی نے جو ہے بندش کر دی ہے. اللہ کے بندو یہ نہیں سمجھتے کہ بندش کہ اللہ تعالیٰ کھولنے پر قادر نہیں ہے. جو جادوگر ہیں وہ بندش کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اس جادو کو دور کرنے پر قدرت نہیں رکھتے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ چونکہ ایک ایسے ہی واقعے پر نازل بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نامی یہودی نے جادو کر دیا تھا. ایک لڑکا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا اس کے ذریعے سے اس نے آپ کا کنگا, آپ کے بال منگا لیے تھے اور ان بالوں پر کچھ پڑھ کر تھا 11 گرہیں لگا دی تھی, اور ان کو اسی طریقے سے کنگے کو بھی لے کر یہ جو کھجور کی کا خوشہ ہوتا ہے جس کے اندر کھجور نکلتی ہیں تلوار کی طرح جو بڑا سا ہوتا ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھ کر اور ایک کنویں کے اندر اس کو نیچے پتھر کے نیچے دبا دیا تھا. تو اس کا اثر یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دنیاوی اعتبار سے آپ چیزوں کو بھول جایا کرتے تھے, دین کے اعتبار سے کوئی کمی کوتاہی نہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھئی نبی بھی متاثر ہو سکتا ہے, جیسے نبی کو بخار چڑھتا ہے اور اسی جسمانی بیماری آ سکتی ہے, اسی طریقے سے یہ بھی چونکہ اسباب طبعیہ میں سے ہیں جادو بھی, اور جادو حق ہے, جادو ہو جاتا ہے, یہ نہیں کہ نہ ہو. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں باقاعدہ دکھایا گیا, 2 فرشتے آئے اور انہوں نے بتایا کہ بھئی انہیں کیا ہو گیا. تو ایک نے کہا کہ یہ مشہور ہیں, یعنی ان پر سحر کیا گیا ہے. کس نے کیا ہے تو بتایا کہ لبید بن عاصم یہودی ہے اس نے کیا ہے, اور کس چیز پر کیا ہے تو وہ بھی بتا دیا گیا, کہاں پر وہ چیز چھپی ہے تو کنویں کے اندر تھی وہ بتا دی گئی. تو بہرحال وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلوا لی, اور نکلوانے کے بعد آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ سورت کو پڑھیے. یہ دونوں صورتیں ملا کے 11 آیتیں اور 11 گرہیں لگائی گئی تھیں. چنانچہ آپ جب ایک آیت پڑھتے تھے قل اعوذ برب الفلق
گرہ کھل جاتی تھی. من شر ما خلق و من شر غاسق، تو 11 سورت جب پڑھی ساری گرہیں کھل گئی، اور جیسے ہی گرہیں کھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بوجھ تھا جو میرے اوپر سے اتر گیا. تو بہرحال اگر کسی شخص پر جادو کا اثر ہو، کچھ ہو، تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں ادھر ادھر جانے کے بجائے کثرت سے سورہ فلق اور ناس پڑھا کرو. اپنے کھانے پر بھی دم کر کے کھا لیا کرو، اور اپنے رات کو سونے کے وقت پڑھنے کا اہتمام کرو. انشاءاللہ کسی قسم کا سحر وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا. اور اگر جو ہے وہ ہو جائے تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاؤ، ان سے دعا بھی کراؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ جنات کا معاملہ اور ہے، سحر کا معاملہ اور ہے، ان کی تفصیلات اگر دیکھنی ہو تو سورہ بقرہ کے اندر آپ جو اس میں یعنی ساحروں کا بھی ذکر ہے اور جنات کا بھی ذکر ہے. تو بہرحال سحر سے متعلق تفصیل سورہ بقرہ کے اندر ہے، چونکہ اتنی وقت نہیں ہوتا ہے کہ ان تفصیلات کو بیان کیا جا سکے، لیکن بہرحال سورہ بقرہ پہلے ہی پارے کے اندر نصف ثانی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اس کو وہاں پر پڑھ لینا چاہیے. ابتدا ہم نے کی تھی سورہ فاتحہ سے جو اللہ کی تعریف پر مشتمل تھی، اور ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائیے. اللہ نے صراط مستقیم ہمیں عطا فرمائی اس قرآن مجید کے نتیجے میں. اور چونکہ صراط مستقیم پر جب چلتا ہے آدمی تو شیطان راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، اس لیے ہمیں بتا دیا کہ سورہ فلق و سورہ ناس پڑھتے رہا کرو، شیطان سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ. تو یہ اس کا جوڑ ہے شروع کے اندر صراط مستقیم کی طرف. اور جب صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کلام الہی کی صورت میں عطا فرمایا تو اس سے شیطان کے شروع و فتن سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت، اس لیے آخر کے اندر یہ دونوں صورتیں لائے تاکہ آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں انہیں قبول فرما لے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ کوئی تفسیر قرآن نہیں ہے، نہ ہی ترجمہ قرآن مجید ہے جو میں نے بیان کیا ہے، بلکہ جو ہے وہ مختصر سا بیان تراویح کے بعد کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قرآن مجید سے متعلق بھی اور کچھ تفسیر احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں میں عرض کر دیا کرتا ہوں. اب دعا یہ کیجیے اللہ تعالیٰ نے جو صحیح باتیں زبان سے کہلوائی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور کوئی بات اگر زبان سے جو ہے وہ نکل گئی ہے غلط تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں سے بھی نسیہ فرما دے، نام یا اعمال سے بھی مٹا دے، اور اللہ تعالیٰ حق اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائے کہ جب تک ہم زندہ رہیں رمضان المبارک کی دولت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے رہے، اور جب رمضان المبارک آئیں تو اللہ تعالیٰ نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، تراویح کی، یعنی صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بات صحیح اور حق کہی گئی ہے اسے قبول فرما لیجئے، اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط فرما دیجئے. رمضان میں اپنے فضل سے آپ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، غیر رمضان میں بھی یا اللہ اس سے زیادہ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید کو ہمیں سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما، اس کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے انوار و برکات، شب قدر کے انوار و برکات، رات اور دن کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما دیجیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہر قسم کے بغض کو، عناد کو، دشمنیوں کو، عداوتوں کو
ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، ہمیں آپس کی محبتیں عطا فرمائیے، مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما دیجئے، اے اللہ امت بن کر رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم جو فرقوں میں اور مسلکوں میں اس طرح سے بٹ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہو گئے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں اس سے نکال کر اے اللہ مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کی محبت بھی عطا فرما، ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما، متحد اور متفق فرما، اپنی ذات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اکٹھے ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سے بھی اور ہم سے بھی دین کے کام لے لیجئے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔